ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار امید کرتا ہوں آپ سب خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ فروری اور مارچ کا مہینہ اردو والوں کے لیے بہت ہی اہم اور خاص تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان دو مہینوں میں ہندوستان کے مختلف خطوں، علاقوں اور صوبوں میں اردو کے سیمینار، مشاعرے اور دیگر متعدد نوعیت کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان پروگراموں کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کا مالی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دربھنگہ، بہار میں ڈاکٹر منصور خوشتر المنصور ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام بچوں کے ادب پر ایک سیمینار منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیمینار کی اپنی اہمیت اور انفرادیت ہے، کیونکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے بہار میں اب تک کوئی خاطر خواہ کام انجام نہیں پایا ہے۔ بہار میں بچوں کے حوالے سے کیا لکھا گیا، کیا لکھا جا رہا ہے اور آئندہ کیا امیدیں ہیں۔ شفیع الدین نیئر صاحب بہار میں بچوں کے اہم ادیب اور قلمکار تصور کیے جاتے ہیں، جنہوں نے بچوں کے حوالے سے بہت اہم اور معیاری کام انجام دیا ہے۔ اس کے بعد بھی، یعنی شفیع الدین نیئر صاحب کے بعد بھی وقتاً فوقتاً بچوں کے ادیب اور شاعر وہاں پیدا ہوتے رہے، جن کی تخلیقات ہندوستان میں بچوں کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت جو بچوں کے ادیب وہاں بہت متحرک اور فعال ہیں، ان میں پروفیسر مناظر عاشق ہرگانوی کا نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں، مضامین، شاعری یعنی تخلیقات، ہر قسم کی تحریر شائع کی ہے، اور شاید ہی کوئی رسالہ ہو بچوں کا جس میں مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کی تحریر نہ شائع ہوئی ہو۔ ان کی گزشتہ سال 4-5 کتابیں بچوں کے حوالے سے شائع ہوئی ہیں، جن میں مرزا محمد رفیع سودا بچوں کے شاعر، میر تقی میر بچوں کے شاعر، عزیز احمد بچوں کے ناول نگار، بچوں کے ادب کے حوالے سے ایک اہم تنقیدی کتاب بھی ان کی شائع ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، یعنی کتابچے ہیں، لیکن ان کی اہمیت ہمیشہ رہے گی، اور ان سے استفادہ ہر طالب علم، ہر اسکالر، ہر استاد کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان چھوٹی کتابوں میں بہت بڑا کام کیا گیا ہے، جن کے لیے میں مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ انفرادی نوعیت کا ہے، کیونکہ اس سے قبل اس طرح کا کام بہار میں کیا بلکہ پورے ہندوستان میں نہیں انجام پایا تھا۔ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کا نام میں لینا چاہوں گا، جن کی بچوں کے حوالے سے 60 سے زائد تصانیف شائع ہوئی ہیں۔ کیونکہ یہاں میں بہار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے بہار کے ادیبوں پر بھی اپنی بات رکھوں گا۔ مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کے بعد عطا عابدی صاحب بچوں کے اہم ادیب و شاعر تصور کیے جاتے ہیں، جن کی 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، ان کی کہانیاں بھی شائع ہوئی ہیں بچوں کے لیے۔ اور بچوں کے سنگ کے مصنف ڈاکٹر احسان عالم صاحب ہیں، جن کا تعلق دربھنگہ سے ہے۔ ان کی یہ کتاب 2 سال قبل شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں بچوں کے حوالے سے مضامین شائع ہوئے ہیں، بہت ہی اہم مضامین، جن کی زبان مناظر عاشق ہرگانوی صاحب کے بعد ڈاکٹر احسان عالم صاحب کی تصنیف
جو گزشتہ سال شائع ہوئی ہے، جس کا نام بچوں کے سنگ ہے، جس میں بچوں کے حوالے سے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر احسان عالم صاحب کے بعد ڈاکٹر منصور خوشتر بچوں کے ادیب ہیں، جن کی بچوں کے حوالے سے نظمیں شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی پروفیسر مناظر عاشق خرگانوی، عطا عابدی، ڈاکٹر احسان عالم، ڈاکٹر منصور خوشتر، یعنی ان کے علاوہ بھی کئی اہم نام ہیں۔ تو مجموعی طور پر میں ڈاکٹر منصور خوشتر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس سیمینار کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس موضوع پر اس دن یعنی سیمینار کے دن ایک کتاب کا اجرا بھی عمل میں لایا جائے گا۔ تو میں ڈاکٹر منصور خوشتر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس سیمینار کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ و ناصر۔ جن کا تعلق بہار سے ہے، لیکن فی الوقت وہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں مقیم ہے تلاش و معاش کے سلسلے میں۔ تو لیکن اس وقت جو بہار میں مقیم ہیں ادیب و شعراء، ان کی بچوں کے ادب کے حوالے سے جو خدمات تھیں، تو اس کا میں نے سرسری ذکر کیا ہے۔ اور بھی اہم نام ہیں جن کا میں آگے نام دوں گا، ذکر آئے گا۔ تو مجموعی طور پر میں ڈاکٹر منصور خوشتر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس سیمینار کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس موضوع پر اس دن یعنی سیمینار کے دن ایک کتاب کا اجرا بھی عمل میں لایا جائے گا۔ تو میں ڈاکٹر منصور خوشتر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس سیمینار کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ و ناصر۔